بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو ایک خبر مل چکی ہوگی کہ ملٹری کورٹ کے اندر سیولینز کے ٹرائل کے حوالے سے سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے اور انہوں نے اس بات پہ سختی سے منع کر دیا کہ کسی بھی سیولین کا جو کیس ہے وہ اب ملٹری کورٹ میں نہیں چلے گا۔ کچھ حلقوں نے مجھے کہا کہ جناب بہت زیادہ تشویش پائی جاتی ہے اس فیصلے کے بعد۔ میں سوچ میں پڑ گیا، میں نے کہا کیوں تشویش پائی جاتی ہے، کون اس بارے میں سوچ رہا ہے؟ جنہوں نے جو جرم کیا ہے بڑا غلط کیا ہے اور ان کو یہ جرم نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ تشویش کیوں پائی جاتی ہے؟ کیونکہ ان کو بے قصور تو کسی نے ثابت نہیں کیا، نہ ہی ان کو معاف کیا گیا، نہ ہی ان کی کو اپریشیٹ کیا گیا، تو پھر یہ اتنی بے چینی کس چیز کی ہے؟ اب آپ اس چیز کے اوپر غور کریں کہ پاکستان کا انصاف، پاکستان کے نظام میں انصاف کے اوپر ہمارا کتنا یقین ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان لوگوں کو سیولین کورٹ کے اندر ان کے مقدمہ چلے گئے تو وہ بچ جائیں گے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 24 کروڑ عوام اسی نظام میں انصاف کے اوپر گزارا کر رہی ہے، اور اگر ابھی تو بلکہ یہ سیولینز میں جا کے بھی یہ کیس ایسے ٹکا ٹک چلیں گے، اور جو نتائج حاصل کرنے اور جو گناہ گار ہیں اور جنہوں نے غلط کام کیا اور جن کے خلاف ثبوت ہیں وہ کٹہرے میں آئیں گے۔ لیکن آپ ذرا موجودہ حالات میں دیکھیں کہ آج سے 3 سال پہلے میاں نواز شریف کے خلاف ہر فیصلہ آ رہا تھا، اس کو کہیں سے ریلیف نہیں مل رہا تھا، پاکستان کی زمین اس کے لیے تنگ کر دی گئی تھی، اور عمران خان کو ہر طرف سے اچھی خبریں ریلیف مل رہا تھا۔ لیکن آج عمران خان کے لیے کہیں سے بھی اچھی خبر نہیں آ رہی، اور میاں صاحب کو تاریخ کا تیز ترین انصاف دیا جا رہا ہے۔ تو یہ کیوں، ایسے کیوں ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں سیولین اور ملٹری، فار ایگزامپل میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے آپ سمجھ لیں کہ میں ایک جرنیل ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا جو سسٹم ہے، میرا اپنا سسٹم ہے، میرا اپنا ایک ادارہ ہے، وہاں پہ ہر چیز پراپر طریقے سے ہوتی ہے، ہر چیز کے اندر انصاف کا ترازو پکڑا ہوا ہے۔ لیکن کیا میرے بچے وہ سیولین نہیں ہوں گے؟ وہ تو اسی سیولین سوسائٹی کے اندر انہوں نے گزر بسر کرنا ہے، اور اگر ان کو انصاف کا نظام اسی طرح کا لولا لنگڑا ملے گا مرضی کے مطابق، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ میری نسل جو ہے آگے، میں اپنی نسل کو کیا دے کے جا رہا ہوں، میں اپنے لیے کیا سلیکٹ کر رہا ہوں اور میں اپنی نسل کے لیے کیا سلیکٹ کر رہا ہوں۔ بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے، اور اس کے اوپر جتنی آپ بحث کر لیں اتنی کم ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، اور میرے خیال سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں سول اور ملٹری کورٹ کی بحث میں پھنسنے کی بجائے اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے کہ تمام 24 کروڑ عوام کو انصاف بالکل اسی طرح فراہم کیا جائے جس طرح کے کسی بھی ملٹری کورٹ سے جلد از جلد اور تیزی کے ساتھ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فراہم کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر ایک واردات ہوئی۔ اب واردات کیا ہوئی کہ ہم یہ چیز تو پہلے دن سے ہی سوچ رہے تھے کہ قاضی فائز صاحب جو ہیں وہ بالکل بھی اس چیز کے حق میں نہیں ہوں گے کہ سیولین کا جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹس کے اندر چلے۔ اب انہوں نے بینچ بنایا۔ اب یہ بینچ فکسنگ کا جو کام ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو گزشتہ بندیال صاحب تھے چیف جسٹس، انہوں نے یہ رائج کیا تھا۔ تو اب اس کے اندر بینچ کیا بنا؟ جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب، جسٹس عائشہ، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس یحییٰ آفریدی۔ اب ان 5 ججز میں سے 4 ججز جو ہیں وہ ہم خیال کے لائے جاتے ہیں، اور پیچھے سے ان کی فیصلوں کے حوالے سے ان کی تاریخ نظر آتی ہے۔ تو یہ کورٹ کا یعنی کہ جو فیصلہ آیا ہے، اور اس سے پہلے جس نے بھی یہ بینچ دیکھا تھا تو بات سب کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ جسٹس بندیال صاحب کے ہم خیال اس کے اندر جو ججز ہیں ان کی میجورٹی ہے، اور
اس کا فیصلہ کیا آنا ہے. اور اگر اس کے اندر ہم خیال ججز نہ بھی ہوتے، ایون قاضی فائز صاحب خود بیٹھے ہوتے تو اس کا بھی تقریباً یہی رزلٹ آ رہا تھا، لیکن قاضی فائز عیسیٰ نے اسے اپنے سر سے گزارا اور معاملات کو اس طریقے سے ان ججز کے سامنے رکھا اور یہ نتائج حاصل کر لیے. اب اس کے علاوہ اور بہت سی ایسی چیزیں چل رہی ہیں. اب میں نے کل دیکھا کہ ایک ویڈیو آئی اور اس آڈیو آئی، اور اس آڈیو کے اندر یہ جو عادل راجہ ہیں، عادل راجہ اور ان کی بیوی بشرا بی بی کے بارے میں گفتگو کر رہی ہیں، اور اتنی فحش اور کھلی گفتگو کی جا رہی ہے کہ وہ تو پہلے ڈانس کرنے والی تھی، ناچنے والی تھی، خان نے اس کو اس لیے پسند کیا کہ اس کے اندر لچک بہت زیادہ ہے، وہ اب تو وہ رہ گئی ہے. شاندانہ گلزار کے ساتھ ایسی ایسی باتیں کی گئیں، اور اب بشرا بی بی کو نکال کے اور اب شاندانہ گلزار، اور وہ بڑی گالیاں بھی دے رہے تھے اس کے اندر اور اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. تو میں سوچ رہا تھا کہ دیکھیں تحریک انصاف کے جو چیمپئن ہیں، جو تحریک انصاف کو کہ یوتھیوں کو بیسیکلی زومبیز ہیں یہ سارے کے سارے، تو ان کو جو بھی شخص عمران خان کی تعریف کرے گا یہ اس کے فین بن جائیں گے، چاہے وہ چوڑا مسلی یا 2 نمبر آدمی کیوں نہ ہو. اب اس کے جناب جس طریقے سے اب اس کی جو ساری کی ساری یہ تھیوری ہم نے دیکھی اور اس کا جو غلیظ چہرہ دیکھا، جس طرح را کے ایجنٹوں کے ساتھ اس کی گفتگو دیکھی، تو اس بات میں تو کھلی اب یہ سامنے آ چکا ہے کہ اس کے مقاصد کے ہیں. بیسیکلی کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت ہی گرے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اپنے فائدے کے لیے کسی بھی حد تک گر جاتے ہیں. وہ یہ نہیں سوچتے کہ ملک کا معاملہ ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ پارٹی کا معاملہ ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ عوامی حقوق کا معاملہ ہے، جمہوریت کا معاملہ ہے، وہ صرف اور صرف اپنا مفاد دیکھتے ہیں. اور اس طرح کے لوگوں کو سننے اور اس کے فین بننے کے اوپر میرے خیال سے اب تو تقریباً یوتھیوں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا. اب اس کے اندر یہ دیکھیں کہ جو آپ کا ہم بات کر رہے تھے اس سے پہلے ملٹری کوڈ کی، تو ملٹری کوڈ کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو اب 5 رکنی بینچ نے اپنا فیصلہ دیا ہے، انہوں نے بیسیکلی 59/4 جو شک ہے اس کو ہی کالعدم قرار دے دیا ہے، اور اس کے اندر یہ کویسچن اٹھایا گیا ہے کہ ایک آئین نے انسان کو حقوق دیے ہیں اور وہ حقوق کوئی بھی آئین سازی کر کے، کوئی بھی پارلیمنٹ کسی بھی وقت مداخلت کر کے اپنی مرضی کے مطابق اس کو چینج نہیں کر سکتی. اور اس ملک کے اندر جس طریقے سے قانون سازی ہوتی ہے، جیسے ایک گھنٹے کے اندر 26 36 بل پاس کر دیے جاتے ہیں، تو کسی سے کچھ بھی بعید نہیں رکھی جا سکتی. بہرحال یہ ایک میری رائے ہے اس حوالے سے کہ اگر آپ نے اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو بھی، اور اگر پریشان ہونا ہے تو اس نظام انصاف کو بہتر کرنے کے لیے ہو جس نے اس قوم کے 25 کروڑ لوگوں کو انصاف دینا ہے. بہرحال ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آنے تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.